السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج آپ کی جو ہے وہ باقاعدہ آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے. ہم ایجوکیشن میں چیپٹر نمبر 4 دیکھ رہے تھے، پاکستان کے تعلیمی مسائل. ہم نے پہلا ٹاپک دیکھا ناخواندگی کے حوالے سے کہ کیا مفہوم ہے پاکستان میں، اس کی کیا صورتحال ہے، اور دوسرے ممالک سے کمپیریزن کے طور پہ بھی کہ پاکستان لٹریسی ریٹ میں کہاں کھڑا ہے. آج کا ہمارا اس کے بعد اگلا اہم تعلیمی مسئلہ ہے تعلیم نسواں. تعلیم نسواں نام سے ظاہر ہے خواتین کی تعلیم. دنیا کے تمام قدیم اور جدید معاشروں کی ترقی میں عورتیں بھی ہمیشہ مردوں کے ساتھ موجود رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہوتا ہے، اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اپنے نصف حصے کی شرکت کے بغیر ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا. علم حاصل کرنا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لیے بھی ناگزیر. اسلام پہلا مذہب جس نے کسی تفریق کے بغیر تعلیم کو عورتوں اور مردوں کے لیے جو ہے وہ یکساں طور پر فرض قرار دیا تھا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ہونا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ میں سے بھی ماں کا کردار جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ باپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ ہر صورت حال کے حوالے سے گھر سے باہر گزرتا ہے. وہ بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی خوراک، رہائش، ان تمام چیزوں کے حوالے سے چونکہ زیادہ مصروف رہتا ہے، تو اس لیے یہ لامحالہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے. اسی لیے جو ہے وہ ماں نے چونکہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، تو یہ تب ہی ممکن ہوگا جب وہ خود تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوگی، اور یہ صرف تعلیم ہی کی وجہ سے ممکن ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی تعلیم کا ابتدائی گہوارہ ہے، کیونکہ ہر بچہ ماں کی گود سے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کو، ماحول، معاشرے، اپنے مذہب، دنیا، ان سب کے بارے میں جو ہے وہ پہلا سبق جو اسے ملتا ہے وہ اسے ماں کی طرف سے ہی ملتا ہے. کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اس کا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، یہ سب سے پہلے بتانے والی اس کی ماں ہی ہوتی ہے. باہمی رشتوں اور تعلقات کی نوعیت کیا ہے، عادات کیسی ہوں، رویے کیسے ہیں، اقدار کیا ہیں، یہ سب ماں کی تعلیم و تربیت ہی جو ہے وہ بچے کی شخصیت کا حصہ بناتی ہے. ماں کے ایک اہم کردار کے علاوہ جو بنیادی کردار ہے ایک عورت کا، اس کے علاوہ بھی خواتین جو ہے وہ معاشرے کی ترقی میں مختلف طریقے سے اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں. کیونکہ اوورآل اگر عورتوں کے مسائل کو دیکھا جائے تو وہ مردوں کی نسبت تعلیم یافتہ عورت جو ہے وہ ان کے مسائل زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے. زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جس میں خواتین بہت اہم اور مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں، جیسے ڈاکٹر بھی ہیں، نرس بھی، ٹیچر، میزبان، امور خانہ داری کی ماہر، ذمہ دار پولیس آفیسر، وکیل. اس حوالے سے بھی وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں بھی مقامی، صوبائی، مرکزی سطح یعنی ہر لیول کی سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہی ہیں. ہمیشہ سے جو ہے وہ انسانی زندگی میں عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ عورت کی تخلیق کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے جو فطرت کے اہم چیزیں قدرت نے اس کے لیے مخصوص کر دیں، وہ تخلیق، تربیت اور پرورش. یہ صرف ایک عورت ہی کا کام ہے کہ وہ تخلیق کے عمل سے بھی گزرتی ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنے کی ذمہ دار ہے، اس کی طرح ان کی تربیت بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے. وہ اس طرح سے وہ غیر ارادی طور پہ بھی، یعنی ایک تو وہ خود معاشرے کی جو ہے وہ ترقی میں حصہ دار بن رہی ہوتی ہے، دوسرا وہ اپنی نسلوں کی بہتر تربیت کر کے وہ جو پھر آگے کردار ادا کرتے ہیں معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے، اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک عورت ہی کا کردار ہوتا ہے. اقوام متحدہ کو دیکھا جائے تو اس کے چارٹر میں بھی عورتوں اور مردوں کے حقوق یکساں ہیں. تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، یہ تمام وہ بنیادی سہولتیں ہیں جس میں مردوں کی طرح عورتوں کے بھی بنیادی حقوق ہیں. انہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں، اپنے متعلق فیصلہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، اور یہ حق انہیں اسلام نے سب سے پہلے دیا. یعنی وہ آزادی اظہار رائے ہے، یا اپنے متعلق فیصلہ ہے، یا اپنے مالی اور معاشی معاملات ہے، ان سب چیزوں میں اسے برابر کی حصے دار بنایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاقائی اور قبائلی ثقافت اور کچھ رسم و رواج ایسے ہیں جنہوں نے تعلیمی نسواں کو بہت جو ہے وہ متاثر کیا ہے.
خاص طور پر ایشیا میں، اور جیسے ہم جو ہے وہ برِ صغیر میں مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک لمبا عرصہ مل جل کر رہے، تو وہاں جو عورت کو جو ہے وہ دوسرے درجے کی حیثیت دی جاتی تھی، وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اب بھی کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتی ہے۔ تو اس قسم کی جو قبائلی ثقافت ہے، جو رسم و رواج ہیں، ان میں تعلیم اور عورتوں کی تعلیم کو جو ہے وہ ابھی بھی ناپسند کیا جاتا ہے، جس حوالے سے ظاہر ہے کہ عورتوں کی تعلیم پر جو ہے وہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں صنفی عدم مساوات کے باعث عورتوں اور مردوں کی شرح خواندگی میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے ملکی اداروں کی اگر کل تعداد کو دیکھا جائے تو اس کے 30% سے بھی کم ہیں، حالانکہ جو ہے وہ تناسب دیکھا جائے آبادی کا تو نصف سے تھوڑی زیادہ ہی ہے عورتوں کی تعداد، اس لحاظ سے ان کے لیے قائم جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے کے نصف حصہ اگر اس کی معاشرتی اور معاشی ترقی میں جو ہے وہ حصے دار نہیں بنتا تو اس ملک کے لیے ترقی یافتہ ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں اب تک بھی عورتوں کو جو ہے وہ مردوں کے برابر تعلیمی ترقی کے مواقع دستیاب نہیں ہیں، تعلیمی سہولیات بھی بہت کم ہیں، اگرچہ اب حکومت جو ہے تعلیمی سہولتوں اور اداروں میں جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جو کسی حد تک حوصلہ افزا بھی ہیں۔ تعلیم ہے، کاروباری زندگی ہے یا ملکی سیاست ہے، ان سب میں حکومت جو ہے وہ عورتوں کی شمولیت کے بہتر سے بہتر اقدامات کر رہی ہے، جس سے امید ہے کہ آئندہ جو ہے وہ خواتین کی تعلیم میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری آنے کے بھی جو ہے وہ چانسز نظر آ رہے ہیں، معاشرتی ترقی کا عمل بھی جو ہے وہ مزید بہتر ہونے کی توقع ہے۔ تو اوور آل کسی بھی معاشرے میں عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی جو ہے وہ تمام بنیادی حقوق ان کو دیے بغیر جو ہے اس معاشرے کا ترقی یافتہ ہونا جو ہے وہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے اہمیت تھی۔ اس میں شارٹ کوسچن بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ تعلیمی نسواں سے کیا مراد ہے، زندگی میں کن کن شعبوں میں خواتین اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور اسی طرح MCQ اس کے حوالے سے دیکھیں تو مین چیز جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے ملکی اداروں کی کل تعداد کا کتنے % ہیں یا ان سے کم ہیں، اس چیز کو بھی مارک کر لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ اب ہم تعلیمی نسواں کی کمی کی وجوہات دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اوکے سیکنڈ ایئر، آپ آن لائن کلاسز میں ٹائم پر جو ہے وہ ان کو اٹینڈ کریں، اپنی اٹینڈنس مارک کریں، کیونکہ آپ کی اب اٹینڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔